قرآن والے اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ایسے نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اسپیشل، ویری 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 اسپیشل لوگ ہیں، اہل اللہ و خاصہ۔ تو بیٹا اس زمرے میں آپ آنے کے لیے منتخب ہوئے، اس کی قدر کریں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے استادوں کے لیے بھی دعا۔ اور اس بیٹے کے لیے خاص طور پر میری دعا ہے، اس کے باپ کا نام مرشد ہے اور اس کا نام یوسف ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوسف ہی بنا دے۔ اتفاق کی بات ہے کہ قاری صاحب کی یہ کاوشیں، محنتیں اس سے پہلے بھی میں اس پر مطلع ہوں جب یہ دارالاسلام میں خدمت سر انجام دے رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں یہ تبدیل ہو چکے ہیں اور قرآن اکیڈمی کے نام سے انہوں نے کام شروع کیا۔ آج یہاں آنا ہوا اور دیکھ کر ماحول کو، طلباء کو، ترتیب کو، انتظام انصرام کو، تو دل باغ باغ۔ میں اس ساری کاوش پر، محنت پر قاری صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ یہ سچی بات ہے، قرآن کی خدمت اسی ہی طرح ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اس موقع پر میں اس بچے کی ایک خوبی اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ مکمل ہونے کو ہے اس بچے کو، اور یہ بچہ کبھی بھی ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوا الحمدللہ۔ شیخ صاحب یہ بچہ ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوا۔ بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے محترم جناب ارشد قصوری صاحب، ان کے صاحبزادے کو یوسف ارشد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ صدق اللہ۔ میں نصیحت کے لیے گزارش کروں گا شیخ الحدیث و تفسیر محترم جناب حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علی عبدہ ورسولہ وخلیلہ وصفوتہ من خلقہ وامینہ علی وحیہ، محمد ابن عبداللہ الصادق الوعد الامین، وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واصحابہ واتباعہ وتابعیہم باحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اعمالهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. فضیلت مآب برادر مکرم شیخ یاسین ظفر صاحب، پرنسپل جامعہ سلفیہ، فضیلت مآب برادر معظم مفتی عبدالحنان صاحب، عزیز مکرم مولانا ارشد صاحب، اور انتہائی قابل قدر اور لائق تکریم قاری عثمان صاحب، اس مدرسے کے پرنسپل، نام کیا ہے اس کا؟ قرآن انسٹیٹیوٹ، پرنسپل قرآن انسٹیٹیوٹ، اور اس کے معزز و مکرم اساتذہ کرام، اور اس کے انتہائی قابل قدر، عزیز القدر، پیارے، ہونہار طالب علم، حفاظ قرآن، طلباء قرآن، اور اس مجلس کے خصوصی مہمان ہمارے برادر محترم قاری صاحب کے والد گرامی حافظ محمد اسحاق صاحب، جو اس اعتبار سے بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی دینی علم اور دین کی خدمت کی سعادت بخشی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی دین کے مشن کے لیے وقف کیا، بیٹے کیا اور بیٹیاں کیا، وہ اس اعتبار سے ہمارے خصوصی مہمان ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایک خوشی اور عزت افزائی، حوصلہ افزائی کی تقریب ہے، جس میں اس ہمارے بیٹے کی تکریم اور اعزاز کے لیے یہ بزرگ جمع ہوئے ہیں کہ اس کو اپنی دعا سے نوازیں اور اس کے لیے نیک تمناؤں کا اور نیک مشوروں کا اظہار کریں۔ بہت ہی خوشی ہے۔ ویسے تو جب بھی کوئی بچہ قرآن مجید حفظ کرتا ہے تو سچی بات ہے کہ ایک مسلمان اور ایک دین کے خادم اور اس تعلیم و تعلم کے مشن سے وابستہ ہونے والے ادنا کارکن کی حیثیت سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جماعت میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن جب کوئی ایسا موقع ہو کہ کوئی ایسا بچہ جو ہے وہ ہماری صف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہو کہ کل اس کا باپ ہمارا شاگرد تھا، ہمارا بیٹا تھا، اور آج وہ ہمارا بھائی اور ہمارا ساتھی ہے، اور آج اس کے بیٹے کو بھی اللہ رب العزت نے اسی لائن پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ خوشی دو چند ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سے چند کیا، صد چند ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑھ جاتی ہے خوشی۔ تو ہمارے عزیز مکرم مولانا ارشد صاحب یہ ہمارے پاس طالب علم بن کے آئے تھے، پھر ہم ان کی شادی میں شریک ہوئے، میرا خیال نکاح بھی میں نے پڑھایا تھا، تو اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، اور ماشاءاللہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ بڑھ کر قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ تو سچی بات ہے کہ یہ چیز دل کو ٹھنڈا کرتی ہے اور آنکھوں کو روشن کر دیتی ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے ماشاءاللہ پھل دے رہے ہیں، سایہ دار ہیں، شجر بار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہاریں اور ان کی خوشبوئیں اور ان کی مہکار کو اللہ رب العزت ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے، ماشاءاللہ اس بیٹے نے مکمل کر لیا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے جو ہیں علی وشک تکمیل وہ مکمل کرنے والے ہیں، اور کئی جو ہیں انہوں نے قدم رکھا ہے، شروع کیا ہے، کئی درمیان میں ہیں، کئی 1/3 عبور کر چکے ہیں، کئی 2/3 عبور کر چکے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ ایک ہی راستے کے راہی ہیں،
اور جو راستہ اختیار کر لیتا ہے انشاءاللہ وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. من سار علی الدرب وصل الی المقصود. یہ راستہ نہیں چھوڑنا, یہ قرآن کا راستہ نہیں چھوڑنا, قرآن کے راستے پہ رہنا ہے اور قرآن کے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور یہ جو کام آپ کر رہے ہیں تلاوت قرآن کا, یہ ایسا بزنس ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ تجارت لن تبور, یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا اور نقصان ہے ہی نہیں, نفع ہی نفع ہے. آپ کا نفع, آپ کے استادوں کا نفع, آپ کے ماں باپ کا نفع, اور ان لوگوں کا نفع جو آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اتنا کثیر الجہات نفع یہ کسی تجارت میں نہیں ہے. دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں, کوئی بیچنے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے, کوئی خریدنے والے کو فائدہ ہوتا ہے, اور وہ مالی فائدہ, وہ مالی فائدہ, اور کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے, دونوں کو نقصان ہو جاتا ہے. جس نے خریدا جیب میں پیسے ڈالے, راستے میں ایسی ڈکیتی ہو گئی, بندہ بھی گیا پیسے بھی گئے, اور جو خرید کے جو بیچ کے گھر میں آیا اس کو کچھ ہو گیا, وارث اور بن گئے اور یہ خالی ہاتھ چلا گیا. اس میں نقصان ہوتے ہیں, اور اگر فائدہ بھی ہو اور 1000 گنا فائدہ بھی ہو پھر بھی وہ فائدہ کیا ہے, دنیا میں رہ جانے والا. لیکن یہ جو فائدہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اس میں گھاٹا ہوتا ہی نہیں, نفع ہی نفع ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس وقت چھوٹے سے بچے نے ابھی بولنا شروع کیا ہے اور اس کی ماں نے اس کو قرآن کے الفاظ سکھا دیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا اور کچھ نہیں لکھا جاتا, لیکن اگر نیکی کرتا ہے تو اس کی بھی لکھی جاتی ہے اور اس کے ماں باپ کی بھی لکھی جاتی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا ایک صحابی نے یا صحابیہ نے, الہذا حج یا رسول اللہ, چھوٹا سا بچہ گود میں اٹھایا ہوا اور اس کو احرام پہنایا ہوا. کہنے لگی یا رسول اللہ, یا اس کے باپ نے پوچھا, شاید مجھ سے باپ نے پوچھا تھا, ماں نے پوچھا تھا, تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا حج ہے؟ فرمایا ہاں اس کا حج ہے اور تیرا اجر ہے, اس کا حج لکھا جائے گا. فرض نہیں پورا ہوگا اس کے ساتھ, بڑا ہوگا تو حج کرنا پڑے گا, اس لیے کہ حج جو ہے کہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے, مکلف ہے انسان اس کا, لیکن اجر ثواب اس کا ملے گا, اس کے بھی لیے لکھا جائے گا, تیرے لیے بھی لکھا جائے گا. تو یہ چھوٹا بچہ جو آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا, بلکہ الف پڑھتا ہے, الف پڑھتا ہے, با پڑھتا ہے, یہ قرآن کے حروف ہے. جس وقت ہم قاعدہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں تو اسی وقت سے ہی یہ قرآن کے حروف پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. الف لام میم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الف حرف, لام حرف, میم حرف, اور اس ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس بچے کی ایک ایک حرف کے اوپر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ قرآن کے حروف ہیں, یہ حروف تہجی جو ہے قرآن پڑھنے کے لیے یہ قاعدہ پڑھایا جاتا ہے, یہیں سے نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کی ماں کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کے باپ کی لکھی جاتی ہیں, اس کی لکھی جاتی ہیں, اس کے اساتذہ کی لکھی جاتی ہیں, اور جن لوگوں نے اس کے اوپر پیسہ روپیہ خرچ کیا ان کی لکھی جاتی ہے. کتنی بڑی تجارت شروع ہو جاتی ہے. اس عمر میں کوئی کماتا ہے؟ جس عمر میں بچے آتے ہیں اس عمر میں کوئی کماتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھو بیٹھے ہوئے. کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ سہیب. اور اس کے پیچھے جو بیٹھا ہوا کالی جیکٹ والا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مولوی ارشد بینک کھلے ہیں ماشاء اللہ, وہ بھی 9 پارے ہو گئے. ماشاء اللہ تبارک اللہ تبارک, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو کتنی بڑی کمائی ہے بیٹا. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آج جس چیز کی کمی ہے نا, وہ چیز ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی پہلی جو سورت ہے نا, بڑی سورۃ البقرہ, فاتحہ کے بعد فاتحہ مقدمہ ہے قرآن کا, اور سورۃ البقرہ پہلی سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب. تو ایمان بالغیب جو ہے نا, آج اس کے اندر کمزوری آ گئی. اب ایمان بالغیب نہیں ہے, ایمان بالحاضر ہے. اور حاضر بھی وہ جو میری جیب میں ہو, یا میرے ہاتھ میں ہو, یا میرے اکاؤنٹ میں ہو, اس پر ایمان ہے. اور یہ جس پر ایمان ہے, ہاتھ کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ میرے ہاتھ میں رہے گا یا نہیں, اور اکاؤنٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں کب فریز ہو جائے گا. کیوں چودھری صاحب؟
اکاؤنٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں کب فریز ہو جائے گا، اور بینک کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ڈیفالٹ ہو جائے گا، کب بیٹھ جائے گا، اور کوئی پتہ نہیں امریکہ کس وقت اعلان کرے کہ ساری دنیا کے بینک ختم اور اب سارے پیسے امریکہ کے. کیا پتہ ہے کیا ہو جائے. اللہ معاف کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو اللہ نے کیا کہا؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان. اور یہ جو ہے یہ تجارت لن تبور. تو بیٹا آپ تجارت لن تبور کر رہے ہیں، ایسا بزنس کر رہے ہیں، تو اچھا ہوتا اگر آپ ان کے والدین کو بھی بلا لیتے. لیکن چلو حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں مختصر کام ہی کرنا چاہیے. یہ بڑی دانش مندی کی آپ نے، اچھا کیا، بارک اللہ فیکم. تو بیٹا آپ بڑا شاندار بزنس کر رہے ہیں، تو آپ نے اس راستے کے اوپر رہنا ہے، اور اپنے والدین کو بھی اس بات کے لیے قائل کرنا ہے کہ ہمیں اس کام میں لگائے رکھیں، اور آپ نے لگے رہنا ہے. اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک ہم ہیں، نحن، بے شک ہم ہی ہیں، نزلنا، ہم نے ہی، الذکر، نزلنا الذکر، اس ذکر کو اتارا ہے، و انا، اور ہم ہی ہیں، لہو، اس ذکر کے، و انا لہو لحافظون، لحافظون، یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت کن کے ساتھ ہو رہی ہے؟ یہ ہیں قرآن کے محافظ، یہ ہیں قرآن کے محافظ، آپ ہیں قرآن کے حافظ. یہ اللہ کا جو حفظ قرآن کا منصوبہ ہے، یہ اس کے کارکن ہیں، یہ اس کے کارکن ہیں، یہ اس کے کارکن ہیں، اس منصوبے کے کارکن ہیں. اللہ کا منصوبہ، قرآن کے الفاظ کی حفاظت، قرآن کے ادا اور تلاوت کی حفاظت، قرآن کے ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کے کارکن، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے. اور پھر جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے وہ قرآن کے عالم بن جائیں، قرآن کے مفسر بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ قرآن کی خدمت کرنے والے معلم بن جائیں. اللہ اکبر. یہ تو اتنا بڑا مقام ہے کہ یہ نبیوں کی مسند کے بھی وارث، ان کے منبر کے بھی وارث، ان کی مشن کے اور ان کی وحی کے وارث. اللہ اکبر. اور کل پھر یہ نبیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے. آگے نبی ہوں گے، نبیوں کے پیچھے امت کے علماء ہوں گے، امت کے قراء ہوں گے. اور پہلے زمانے میں عالم کے لیے عالم کا لفظ نہیں بولا جاتا تھا، قاری کا لفظ بولا جاتا تھا. صحابہ میں القراء تھے. عالم کو کیا کہا جاتا تھا؟ قاری، قرآن پڑھنے والا، علم پڑھنے والا، وحی پڑھنے والا. تو آپ اس مشن کے کارکن ہیں جو اللہ رب العزت کا ربانی مشن ہے، قرآن کی حفاظت کا. اور آپ لوگ اللہ کا انتخاب ہیں. انہی آیات میں یہ جو قرآن کے قاریوں کی اور قرآن کے حافظوں کی فضیلت میں سورہ فاطر کی آیات ہیں نا، ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ اکبر. ذالک هو الفضل الکبیر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی بات نہیں، کھڑی کر دو کسی چیز کے ساتھ نا، باندھ دو اس کو. ذالک هو الفضل الکبیر. یہ جن کو اللہ رب العزت نے اس راستے کے لیے چن لیا، یہ اللہ کا انتخاب ہے. اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا اللہ رب العزت نے، ان کو اس کا وارث بنا دیا. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی کیٹاگریز بنائی 3. فرمایا کئی تو ایسے ہیں جو بس ڈاواں ڈول ہیں، کبھی گر پڑے، کبھی کھڑے ہو گئے، کبھی چل پڑے، کبھی بیٹھ گئے، ایسے ہیں. ظالم لنفسی ومنہم مقتصد، اور کئی ہیں جو روا روا آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کئی ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے نکل جاتے ہیں، آگے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے، ڈاکٹر اعظمی صاحب، ضیاء الرحمن اعظمی، محمد عبداللہ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ وغفر اللہ. ایک ہندو گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے دین کا علم دے دیا، قرآن پڑھا، دین پڑھا، عالم بن گئے. اللہ مدینے لے گیا، یونیورسٹی میں پڑھا، پھر انہوں نے دین کی خدمت کی، حدیث کی خدمت کی، اور پھر اللہ نے مسجد نبوی میں ان کو قرآن اپنا درس حدیث دینے کی توفیق عطا فرمائی. ایسی کتاب لکھی حدیث کی. اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت عظیم الشان خدمت انہوں نے سر انجام دی، اتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا. یہ اللہ کا انتخاب ہے. اللہ رب العزت، ابھی میں پوچھ رہا تھا اپنے قاری صاحب سے،
وہ ایک بچہ جس نے قرآن حفظ کیا ماشاءاللہ اور وہ لاکھ روپیہ انعام لے کے آیا، اس کا کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں وہ آتا ہے ماشاءاللہ 10 پارے ہفتے کا سنا کے جاتا ہے، روز قرآن سنانے والے، روز بیٹھ کے قرآن سنا دینے والے، اتنے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے، اتنا ماشاءاللہ ذہن ہے، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ کر کے پوچھیں کہ کون سی آیت کا ترجمہ، وہ آیت بھی بتا دے گا، سورت بھی بتا دے گا، آیت کا نمبر بھی بتا دے گا۔ تو ٹیلنٹ آپ میں موجود ہے، ذہانت آپ میں موجود ہے، بیٹا محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں اس دین کے لیے قبول کر لے۔ آپ کی یہ جو عمر ہے نا، خاص طور پر ان بچوں کی جو ابھی بلوغت سے پہلے کے ہیں، پاکیزہ رکھیں اپنے ذہن کو، اور اپنی زندگی کو پاک رکھیں، سوچ کو پاک رکھیں، اور صحبت کو پاک رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں، گندی مجلس نہ اپنائیں، اور موبائل اور اس طرح کی ویڈیوز ہاؤس اور ان چیزوں میں نہ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ سے مانگیں یا اللہ ہمیں اہل القرآن بنا دے، اہل القرآن بنا دے، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ والے ہیں، اور اللہ والے ایسے نہیں ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، خاص اللہ والے ہیں، اسپیشل، ویری 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 اسپیشل لوگ ہیں اہل اللہ و خاصتہ۔ تو بیٹا اس زمرے میں آپ آنے کے لیے منتخب ہوئے ہیں، اس کی قدر کریں، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے استادوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اس بیٹے کے لیے خاص طور پر میری دعا ہے، اس کے باپ کا نام مرشد ہے اور اس کا نام یوسف ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوسف ہی بنا دے، اس لیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ جو اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں فرمایا، تو ہی سننا ہے نا پتر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے حسن کا بیان نہیں کیا کہ سونے بڑے سن، ویسے بہت سونے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی نا جب معراج پہ گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، اللہ اکبر، وقد اوتی شطر الحسن، مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آدھا حسن اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیا اور آدھا اکیلے یوسف کو دیا علیہ الصلوۃ والسلام، وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام، اور ہمارے نبی ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اللہ اکبر، ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اور قیامت والے دن جنت میں جانے والے سارے انسان کیسے ہوں گے؟ یوسف علیہ السلام جیسے حسین ہوں گے، تم بھی ہم بھی انشاءاللہ، اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، اور ہم وہاں ایسے ہی بیٹھے جیسے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ یوسف علیہ السلام جیسے حسین ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بیٹا تمہارا نام یوسف ہے، تو اللہ نے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کیا ہے، ان کی پاک بازی کا ذکر کیا ہے، ان کے صبر اور احسان کا ذکر کیا ہے۔ اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو، اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت رزق کا کفیل ہے، رزق کا کفیل انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ اور مانگو اللہ رب العزت سے، اور اسی کی یہ آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، جو قرآن میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بیٹا یہ جو کام ہے نا، یہ بہت اونچا کام ہے، اس کام میں لگے رہو، اور جب گھر میں جاتے ہو نا تو پھر بھی پڑھا کرو، آتے جاتے بھی پڑھا کرو، اور اب تو آپ کے پاس ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے قرآن ہیں، قرآن مجید جو ہے وہ جو یاد کیا وہ اس کو دہراتے رہے، آتے ہوئے جاتے ہوئے، ادھر سے چھٹی ہوئی پھر بھی قرآن پڑھتے رہا کرو، کیوں؟ یہ کمائی ہے، یہ کمائی ہے، جو پڑھ رہے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے لیے کما رہے ہیں، اپنے لیے کما رہے ہیں، جس وقت پڑھ رہے ہیں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے اللہ کو محبوب کلمات ہیں، وہن من القرآن، اور یہ قرآن کا ہی الفاظ ہے، الحمدللہ بھی قرآن کا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور سبحان اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اور اللہ اکبر یہ قرآن کے حکم کی تعمیل ہے، وکبرہ تکبیرا، یہ اس کی تعمیل ہے، یہ قرآن اللہ اکبر قرآن کے حکم کی تعمیل ہے، اس کی تعبیر ہے، یہ تو یہ قرآن میں سے ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ سب سے بہترین ذکر ہے، اس لیے آتے جاتے ادھر ادھر قرآن پڑھتے رہا کرو، گھر میں گئے قرآن پڑھا، اور قرآن کے اندر لگے رہا کریں۔ اور تم نے بیٹا یوسف قرآن مجید کا خادم بننا ہے، اور قرآن مجید کا عالم بننا ہے، اور ماہر بننا ہے،
اللہ سے ماہر قرآن بننے کی دعا کرو. الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ. جو قرآن کا ماہر ہے نا، اللہ اس کو فرشتوں کا ہم پایا بنا دیتا ہے. فرشتے السفرت الکرام البررہ، اللہ ان کا مرتبہ عطا کرتا ہے. دنیا میں فرشتہ صفت بن جاتے ہیں اور جنت میں جا کے وہ فرشتوں کے مخدوم بن جائیں گے. یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ اکبر، اللہ. کیا بیٹے یہ باتیں ہیں اور کیا یہ فضیلتیں ہیں اور کیا یہ عزتیں ہیں جو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑو، اس کے ساتھ لگاؤ. اپنے استادوں کے لیے دعائیں کیا کرو. جو سکھایا جائے، جو بتایا جائے، جو سمجھایا جائے، اس کو پلے باندھا کرو. اور بیٹا یہ ماحول بڑا پرخطر ہے. جیسے آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے نا، اور ہم نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، سینیٹائزر لگاتے ہیں اس وبا سے بچنے کے لیے. اس طرح کی ذہنی، اخلاقی، فکری بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ماحول کے اندر. ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب انسان بچنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اللہ اس کو بچا لیتا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اور جو اللہ سے منزل مانگتا ہے، اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. تو اپنے آپ کو اس ماحول کی آلودگی سے بچائیں. اور جو استاد پڑھاتے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم قرآن والے ہیں. اور یہ قرآن جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے فبائع نفسہ، اور اپنا سودا کرتا ہے. فموتقھا و موبقھا، سودا کر کے کئی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیتے ہیں اور کئی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں. جنہوں نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں بیچ دیا وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے لیے بیچ دیا، شیطان کے لیے بیچ دیا، شیطان کے کرندوں کے لیے بیچ دیا، ان کے اعلی کار بن گئے، ان کے ہاتھوں میں کھیلنے لگے، انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا. والقرآن حجت لک و علیک، اور قرآن یا تیرے لیے حجت ہے، کل تیرے ساتھ کھڑا ہو کے تیرا دفاع کرے گا کہ یا اللہ یہ میرے پڑھنے والا، میں نے اس کی راتوں کو بے چین رکھا، مجھے راتوں میں پڑھا کرتا تھا، اس کے دنوں کو بے چین رکھا، دن کو دہرایا کرتا تھا. روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اٹھ کے رات کو پڑھتا تھا، سحری کے وقت اٹھ کے پڑھتا تھا. اور قرآن یہ اس کے ساتھ سفارش کرے گا یا اللہ یہ میرے اوپر عمل کرنے والا تھا، میرے ساتھ زندگی گزارنے والا تھا، مجھے قائم کرنے والا تھا. جس کی قرآن نے سفارش کر دی، یہ پکی سفارش ہے، اس کی نجات ہو جائے گی، اس کی نجات ہو جائے گی. قرآن کو سفارشی بناؤ، قرآن کو اپنے لیے حجت بناؤ. اور دیکھنا 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 یاد رکھنا، ایسی زندگی نہ گزارنا کہ قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، قرآن آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے. ایسی زندگی نہ گزارنا. اللہ سے پناہ مانگو، بچو اس بات سے، پرحذر رہو اور قرآن کے مطابق زندگی ڈالنے کی کوشش کرو. اصل تلاوت قرآن یہی ہے کہ الفاظ بھی پڑھو اور عمل بھی کرو. قرآن کو امام بناؤ، من جعلہ امامہ. اور ایک روایت میں اس کا ضبط امامہ بھی کیا ہوا ہے. جو قرآن کو اپنے آگے رکھتا ہے، قرآن کو اپنا پیشوا بناتا ہے، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. اور جس نے اس کو پیچھے ڈال دیا ہے، اس پر عمل نہ کیا، اس کو دیکھا نہیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن اس کو ہانک کے جہنم میں لے جائے. اس لیے قرآن سے جڑو، قرآن کو سیکھو، اس کی مہارتیں حاصل کرو، پڑھنے کی مہارت، حفظ کی مہارت، فہم اور تدبر کی مہارت، اور پھر اس کی تفسیر اور اس کی تبلیغ کی مہارت. یہ مہارتیں جمع کرو، اللہ بڑا شان دینے والا ہے. تو اللہ رب العزت اس بیٹے کو بہت زیادہ توفیق سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اپنے والدین کے لیے اس کو، اس کے بھائیوں کو، اور آپ سب کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کی راحت کا باعث بنائے، دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا باعث بنائے. میں اس بیٹے کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے والد گرامی، عزیز گرامی مولانا ارشد صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور محترم قاری صاحب اور ان کے دوسرے رفقا، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ قرآن انسٹیٹیوٹ معہد القرآن یہ قرآنی درسگاہ ہے اور قرآنی تربیت گاہ ہے، اور ماشاءاللہ منفرد اور مثالی درسگاہ ہے. خوشی ہوتی ہے جان کر، دیکھ کر اور معلوم کر کے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے جاری رکھے اور ان عزیزوں کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے اور ان کی مدد فرمائے. حالات بڑے ہی صبر آزما اور بہت ہی پریشان کن ہیں، اقتصادی لحاظ سے بھی اور صحت و بیماری کے لحاظ سے بھی
परेशान कुन हालात हैं, अल्लाह ताला इन हालात में इस मिशन को जारी रखने वालों की ख़ास तौर पर मदद फरमाए। मदारिस, माहिद दीनिया और दीनी मराकज़, अल्लाह ताला इनको अपने ख़ास फ़ज़ल के साथ नवाजे। इन यहाँ पढ़ने पढ़ाने वालों की सेहत की भी हिफाजत फरमाए और इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआशी और इंतज़ामी मामलात में भी मदद फरमाए और अल्लाह ताला इनको कायम रखे। और बस ये कोई ऐसा मौका नहीं था कि कोई लंबी चौड़ी बात की जाए, ये तो सिर्फ दुआ का मौका था। इसलिए बस हम दुआ करते हैं और बच्चों को कुछ याद दहानी के तौर पर सबक पढ़ा दिया। समझ आ गया सबक जो मैंने पढ़ाया? समझ आ गया? क्यों भाई? और तेनू भी समझ आया निकू? माशा तेरे अब्बे को समझ आ गई, बस तेनू भी समझ आ गई हो इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम अकरमकुमुल्लाह व शकरल्लाहु लकुम जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। बहुत ही अच्छी नसीहत फरमा रहे थे मोहतरम जनाब शेख हाफ़िज़ मसूद आलिम साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। और इस मौका पर मैं इस बच्चे की एक खूबी उसको बयान करना चाहूँगा। करीबन 2 साल का अरसा मुकम्मल होने को है इस बच्चे को, और ये बच्चा कभी भी एक दिन भी लेट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जो टाइम है, अगर 7:15 7:15 पे क्लास होती है, 7:16 पे जो बच्चा आता है उसको हम साइड पे कर देते हैं। शेख साहब ये बच्चा एक दिन भी लेट नहीं हुआ, एक आधा दिन लेट हुआ, वो भी मुझे फ़ोन आया उस्ताद जी का, शेख साहब का, कि मेरी तरफ से ये लेट है, आप इसको माफ़ कर दें। तो ये बहुत बड़ी ये खूबी है, ये आप सबको और हमें भी ये अपनानी चाहिए। मैं कलिमात के लिए दावत देता हूँ उस्ताद मोहतरम जनाब चौधरी यासीन ज़फ़र साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ज़ीलत माब जनाब हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ मसूद आलम साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब मुफ्ती अब्दुल हन्नान साहब, इज़्ज़त माब जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब, बहुत ही काबिल कदर काबिल इज़्ज़त हुफ़ाज़ किराम, अज़ीज़ तलबा, मैं आज बेइंतहा मसरूर और ख़ुश हूँ। इत्तेफ़ाक की बात है कि कारी साहब की ये काविशें, मेहनतें, इससे पहले भी मैं उस पर मुत्तले हूँ जब ये दारुस्सलाम में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ ये तब्दील हो चुके हैं और कुरान अकेडमी के नाम से इन्होंने काम शुरू किया। आज यहाँ आना हुआ और देखकर माहौल को, तलबा को, तरतीब को, इंतज़ाम इंसराम को, तो दिल बाग बाग हुआ। मैं इस सारी काविश पर, मेहनत पर कारी साहब को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि सच्ची बात है, कुरान की खिदमत इसी ही तरह होती है और होनी चाहिए। ये मेहनत जो आप कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म है जो आप हासिल कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, मुझे उम्मीद है बच्चे तवज्जो से सुन लेंगे। देखिए, इंसान जितने भी दुनिया में आते हैं ना, उनकी काविश और कोशिश ये होती है कि हम अच्छे इंसान बने, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, बावक़ार ज़िंदगी गुजारें, रोज़गार अच्छा मिले, दुनिया गुजारने के लिए हमारी मईशत अच्छी हो। इसके लिए वो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं। आपको पता है औसत उम्र इस वक्त लोगों की 60 साल है, 60 से 70 साल औसत उम्र है। 30 साल सिर्फ तालीम में गुजार देते, 30 साल आधी उम्र जो है ना तालीम में गुजार देते। PhD करते हैं, कुछ डिप्लोमे करते हैं, कुछ महारतें हासिल करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, बाकी 30 साल गुजारने के लिए 30 साल सर्फ करते हैं। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आइंदा 30 साल उनके बहुत अच्छे गुजरेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। आप देखते हैं कई लोग ऐसे जो बहुत ही माहिर भी होते हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, फाके के साथ रह रहे हैं। आप हजरात जो कुछ हासिल कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि आप दुनिया कमाएं, ये सब कुछ आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी आखिरत अच्छी हो
اور آپ کے والدین کو اس کا اجر ملے، آپ کے آباء و اجداد کو اس کا اجر ملے، اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ تو اگر دنیا کمانے کے لیے کوئی آدمی اپنے پاؤں باندھتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اللہ کے بندو وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنی ہے، اور جہاں بغیر کچھ مشقت کیے دنیا جہاں کے انعامات ملنے والے ہیں، اس کے لیے یہ محنت تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے بدلے میں۔ آپ نے جس رستے کو اپنایا ہے، کوئی شک نہیں ہے بہت صبر آزما راستہ ہے، اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، انسان بہت زیادہ صبر سے ضبط سے کام لیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے حفظ کے بچے یہ سب سے زیادہ، چونکہ بچپنا ہوتا ہے، کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، دل کرتا ہے باہر باغوں میں جائیں، گراؤنڈ میں جائیں، گھروں میں بیٹھیں، کہیں اور گپ شپ کریں، یہ عمر تو اس طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن اس عمر میں صبر کر کے، ضبط کر کے سبق یاد کرنا اور بار بار اس کو سنانا، بار بار اس کو دہرانا، میں سمجھتا ہوں آپ جیسا صبر کسی اور میں نہیں، آپ جیسا ضبط کسی اور میں نہیں۔ اسی کا تو اجر ملنا ہے، آپ اسی کا اجر ملنا ہے، اسی کی وجہ سے رفعت ملنی، اسی کی وجہ سے آپ کو مقام ملنا ہے۔ اور میں نے نہیں دیکھا آج تک حافظ قرآن جس نے صدقے دل سے حفظ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی نعمتوں سے محروم کیا۔ واللہ العظیم میرے پاس درخواستیں آتی ہیں، میرے پاس لوگ فون کرتے ہیں، ہمیں اچھا قاری دو، اچھا حافظ دو، اور ایسی ایسی مراد کا ذکر کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں۔ یعنی ایسی تنخواہیں پیشکش کرتے ہیں، رہائش کا اور باقی سہولتیں، یعنی دنیا سب کچھ ان کے قدموں میں، اور ہمیں لوگ میسر نہیں۔ اس لیے آپ بے فکر ہو کے، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی، ذلیل و رسوا ہو کے آپ کے پیچھے آئے گی۔ آپ وہ لوگ ہیں جو باوقار ہیں، اس دنیا کے اندر باوقار ہیں۔ اس لیے پوری محنت کیجئے، بے خوف ہو کے محنت کیجئے۔ آپ صدقے دل سے جب محنت کر کے اس کو حاصل کر لیں گے، یقین کیجئے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی اور آپ آگے آگے ہوں گے، اور آخرت تو انشاءاللہ ہماری ہے، اس اعتبار سے کہ ہم نے اللہ کے لیے سب کچھ حاصل کیا۔ میں اس موقع پر مولانا ارشد صاحب اور دیگر حضرت حافظ صاحب کو بھی، اور جتنے بھی یہاں بچوں نے حفظ کیا ہے، ان کے والدین کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان بچوں کو بھی بہت ہی زیادہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، مبارک بھی پیش کرتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کو جنہوں نے بڑی محنت کر کے، بڑی توجہ کے ساتھ یہ خوبصورت ماحول دیا ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور جو بچے اس کام میں، اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی سے نوازے، عزت کے ساتھ نوازے، ان کا مقام بلند کرے، انہیں رفعت عطا فرمائے، ان کے والدین کو آپ کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے، اور ان کے لیے کسی بھی آزمائش کا ذریعہ نہ بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر۔ آپ سارے حفاظ قرآن ہیں، اور آپ کے اندر معصوم بچے بھی ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز قبول کرتا ہے۔ بڑے بھی ہیں لیکن قرآن پڑھنے والے ہیں، اور بزرگ بھی موجود ہیں۔ تو اپنے لیے، اس بیٹے یوسف کے لیے اور اس کے دادا کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو عافیت دے، سلامتی اور صحت عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو عافیت دے۔ اور خاص طور پر اس بات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو ہم سے اٹھا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ دینی اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اور خاص طور پر یہ جو آپ کا ادارہ ہے، قرآن انسٹیٹیوٹ معہد القرآن، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل بھی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم رکھے اور جاری و ساری رکھے۔ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد کما تحب وترضى ولک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة وإماما. اللهم اجعله لنا حجة وإماما واجعله لنا شافعا مشفعا واجعله لنا شافعا مشفعا وحجة وإماما يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة وإماما. اللهم اجعله لنا حجة وإماما. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء مرضانا يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والشفاء من كل داء والعافية من كل سقم. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من كل شيء أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ووالدينا وأولادنا ومن كل شيء ومن الماء البارد يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الآثام ظاهرها وباطنها واحفظنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والكورونا وسيء الأسقام والآفات والبليات والمحن والفتن يا رب العالمين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عبدك يوسف ابن أرشد اللهم افتح عليه يا فتاح افتح عليه يا فتاح. اللهم بارك في علمه وبارك في عمره وبارك في صحته وبارك في رزقه. اللهم بارك في عمره وبارك في صحته وبارك في علمه وبارك في نسله وذريته يا رب العالمين. اللهم اجعله قرة عيون الوالدين. اللهم اجعله قرة عيون الوالدين. اللهم انفعه وانفع به. اللهم انفعه بالقرآن وانفع به العباد. اللهم اجعله هاديا مهديا. اللهم اجعله راشدا مرشدا. اللهم اجعله صالحا زکیہ. اللہ یہ جتنے بچے یہاں قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو قرآن کا عالم بنا قرآن کا خادم بنا. اللہ ان کا سینہ کھول دے حفظ قرآن آسان فرما دے قرآن کا ضبط آسان فرما دے قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کو قرآن پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ ان کے لیے ان کو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. دنیا اور آخرت میں نیک نامی اور عزت کا باعث بنا. صدقہ جاریہ بنا. اللہ جو دینی ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما. اس معہد القرآن کو برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ان کے یوسف کے جد امجد کو اللہ عافیت عطا فرما صحت عطا فرما. اللہم عبدک جد یوسف اشفی بشفائک وداوی بدوائک اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک اشفی شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ ہمارے بھائی شیخ عبدالرحمن صاحب کو عافیت عطا فرما. عافیت اور صحت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت فرما. ان کا سایہ سلامت رکھ. اور بھی جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں ان کو عافیت عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. اللہ تو دعائیں قبول فرماتا ہے. تو نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا. مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا. اللہ تیرے حضور ہم دست بدعا ہیں ہم بے شک گناہ گار ہیں لیکن یا اللہ ہمارے ساتھ تیرا قرآن پڑھنے والے معصوم بچے بھی ہیں. اللہ تو ان کی دعا کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. جو مانگا ہے وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ عطا فرما. نسألک من کل خیر
سأله عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا عامل بنا دے، قرآن کو قائم کرنے والا بنا دے، قرآن کا خادم بنا دے، اللہ قرآن کا ماہر بنا دے، اللہ قرآن پہ چلنے والے بنا دے، قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بنا دے، قرآن کو ہمارا شافع بنا دے، جنت میں ہمارا معاشر میں ہمارا سفارشی بنا دے، اور جنت میں ہمارے درجات کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کے اساتذہ کی حفاظت فرما، اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کے مال جان میں، زندگی صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو وسیلہ خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، اللہ خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما. اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ نواز، اپنی خاص مدد کے ساتھ نواز، نصرت و عنایت کے ساتھ نواز. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر.